ایک اور کریٹیکل ایشو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت میں کوئی ڈسکشن کر لوں. وہ جو رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا ہے، بڑے ایک افسوسناک چیز ہے پوری انسانیت کے لیے اس ماڈرن دور کے اندر، جب کہ یونائٹڈ نیشنز بھی موجود ہو، اپنے حقوق کی جنگ انٹرنیشنل عدالت میں بھی لڑی جا سکتی ہے، تجارتی محاذ کے اوپر بھی معاملات کو لے کے چلا جا سکتا ہے، ایک سویلائزڈ ورلڈ ہے، اس کے اندر دوبارہ سے اس طرح کی جنگ کو چھیڑنا جو کہ زمانے قدیم میں ہوا کرتی تھی. ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر کروڑوں لوگ ناحق مارے گئے. ڈیسیژن ایک بندہ کرتا ہے، تکلیف کروڑوں لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. مجھے تو پاکستان کا سٹانس ابھی تک کو کلیئر نظر نہیں آیا اس حوالے سے. یہ ہمیشہ درمیان کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بالکل کرٹیکلی اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے. یوکرائن اگرچہ ایک کرسچن ملک ہے، 71% وہاں پہ کرسچنز ہیں، مسلمان تو صرف 2.5% ہے، لیکن بہرحال انسان تو ہے نا جی، انسانیت کی تو قدر ہے. اور ہمارے کئی پاکستانی بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہماری ایمبیسی نے سلوک کیا ہے وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں. تقریریں ان لوگوں سے کروا لیں، دعوے ان لوگوں کے سن لیں، ہم نمبر 1 ہیں تو ہم یہ ہیں، نیچے سے نمبر 1، اوپر سے نہیں. گلاں سنو نہ دیا. اور خود یہ لوگ چارٹر تیاروں کے اندر پھرتے ہیں، یہاں کے بزنس مین بھی، یہاں کے ریاستی اداروں کے ہیڈز بھی، یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز بھی، یہاں کے پرائم منسٹرز بھی. ایک بوئنگ یا ایئر بس نہیں بھیج سکتے تھے کہ وہ ان بچوں کو یہاں پہ لایا جاتا. اور پھر اس میں فیمیلز بھی ہیں. فوج جب کسی ملک کے اندر داخل ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ہتھے تو جو بھی چڑھے گا تو وہ چھوڑیں گے کسی کو؟ ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور وہ ملک چاہے امریکہ ہو یا نیٹو، جو کل تک اللہ شیری دے رہے تھے یوکرائن کو، سب بیک فوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سامنے آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلحہ دینے سے تو کام نہیں ہوگا نا، جب تک پروفیشنل آرمی نہیں ہوگی اس لیول کی. ظاہر ہے رشیا کے ساتھ تو مقابلہ نہیں وہ ایک چھوٹا سا ملک کر سکتا. تو آلموسٹ انہوں نے قبضہ ہی کر لیا ہے. ایک آدھ دن کے اندر صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ پابندیاں ایسی پابندیاں ہیں جو انہیں خود اٹھانی پڑیں گی. جرمنی آلموسٹ 50% اپنا جو ایندھن ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب رشیا کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس بڑھیں گے. اس دنیا کے اندر سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. کیا فرق پڑتا تھا؟ اب یہ جو ہلا شیری ان کو دے رہے ہیں، وقتی طور پر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا کہ آپ نیٹو کا ہی چکر تھا نا کہ جی نیٹو الائی نہ بن جائے، یوکرائن اس کو جوائن نہ کر لے. ٹھیک ہے، اس کو پوسٹ پون کر دیتے، اچھے وقت کا انتظار کرتے. آپ خام خواہ کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر، جبکہ وہ پاورفل بھی ہو، وہ ڈان بھی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں. اب ان ساری چیزوں کی تکلیف ہمیں تو خام خواہ ہی بھگتنی پڑے گی نا. ہماری تو ویسی اکانومی IMF کے قبضے میں چلی گئی ہے. پٹرول کا ریٹ انہوں نے ویسے ہی بڑھا دینا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں جن کی اکانومی پٹرول کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حکومتی نااہلی کا دفاع کرنا ہے کہ جی دیکھو نا جی اتنے بھی تو جنگ چڑھی ہے. وہ میں کہنا قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی جی پوریاں ہونیاں نے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے جی قیامت ہی نشانی ہے. سر قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے، دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے. امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں، وہاں تو کسی نے ایک پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا. تو نمبر 1 تو پھر ہم ان کو مانیں گے نا کہ جنہوں نے اپنے ملک کی سیکورٹی ایسی رکھی ہوئی ہے. صرف ملی ترانے چلا دینے سے یا سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دینے سے تو کوئی نمبر 1 نہیں بن جاتا نا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی مخالفت کریں. جنگ تو ایک آخری حل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو جنگیں ہیں وہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بحالی کے لیے تھی. رومنز اور پرشینز نے صدیوں سے استحصال کیا ہوا تھا انسانیت کا، اس لیول تک کہ جو بادشاہ وقت کا دین تھا وہ رعایا کو رکھنا پڑتا تھا. اسلام نے آ کے پہلی دفعہ اجازت دی کہ بادشاہ کا، خلیفہ کا دین کوئی بھی ہو، رعایا کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین، اپنا اسکول آف تھاٹ رکھ سکتی ہے. لیکن یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ان بدماشوں کو اکھاڑ کر فریڈم آف ایکسپریشن انسانیت کو دی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برکت ساری اس چیز کی ہے. لیکن تلوار کو اس چیز کے لیے یوز کرنا کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں، کمزوروں کے اوپر آپ چڑھ جائیں. میں تو بنو امیہ، بنو عباس کی ایکسپینشن، ایون سلطنت عثمانیہ نے جو کچھ کیا، میں اس کو ایک سپر پاور کی ایکسپینشن سمجھتا ہوں. یہ اسلامک ریولوشنز نہیں تھی. اسلامک ریولوشن وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کر لیں، اس کے بعد آپ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انہیں خبردار کریں، اور جب وہ باز نہ آئے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے انویژن کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر، اپنی ریاست کے اندر آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہو اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنا ملک ہمارے حوالے کرو. یعنی آپ پاکستان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یورپ اور امریکہ ہم نے اپنے انڈر لینا ہے، انہوں کو کیا مارنا جائے، تک بنتا ہے. تو یہ جو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جہاد اور قتال کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف حکومت لے لینی ہے. لے لیے نا طالبان نے حکومت، چلائیں ملک، پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں. کدھر کے بزرگان